بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بہت پیار تھا، میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس کو تمہارے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ فوراً قبر پھٹ گئی اور وہاں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور با آواز بلند کہا، لا الہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ فوراً بجھ گئی تو اس شخص نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ قبر میری بیوی کی نہیں بلکہ دوسری ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردے تو زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھر سے پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، یا عیسیٰ روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر بعد اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ وہیں سو گیا۔ اس کی بیوی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے بہت پسند آ گئی۔ عورت کو بھی شہزادہ بہت پسند آ گیا اور وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخرکار اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا اور وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا، میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت بولی، یارو اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ عورت نہیں ہو جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا؟ عورت نے کہا، یارو اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تمہیں دی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اسرائیلی شخص نے قسم کھائی کہ میں اب کوئی نکاح نہیں کروں گا اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت میں مشغول ہو کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ نبی سے فرما برداری کا نام ہی ہے ایمان اور نبی سے نافرما برداری کا نام ہے بے ایمانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار، ہمیں مرتے دم تک اپنے پیارے حبیب کا فرما بردار بنا کر رکھ اور حالت ایمان سے اس دنیا کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔